تو منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ والا پارٹ آج ہم لوگ کو اسٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے آج ہم لوگ پڑھیں گے. چلو تنزیلہ پڑھیں. کون ہے جو کے پاس کسی کے سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، جب اللہ سب سے بڑا حاکم ہے تو کوئی اس سے نہ ہاں پڑھو. فرش کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حضور کسی کی سفارش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پانچویں جو کوالٹی اور صفت بتائی ہے، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، جب اللہ سب سے بڑا حاکم ہے تو کوئی اس سے نہ باز پرس کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکتا ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا کوئی جاننے والا ہے، کوئی پڑوسی ہے، اس کی مدد سے، اس کے سفارش کروا کے، اس سے ہم سورس لگوا کر کے اس کام کو کروا لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے روز اس طرح کی کسی بھی سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو پرمیشن نہیں دے گا بولنے کی، سفارش کرنے کی، تب تک کوئی بھی اس کے پاس سامنے سفارش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا حاکم وہی ہے. تو اس کی باز پرس اور اس سے نہ باز پرس کوئی کر سکتا ہے، اور اس کے حضور میں اگر کوئی سفارش کر رہا ہے کسی کی، جیسا کہا جاتا ہے کہ حافظ ہے تو وہ اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، ڈائریکٹلی کوئی نہیں لے جائے گا جنت. ہوگا حافظ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے پرمیشن نہیں ملے گی قیامت کے روز، کسی شخص کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکے. حتیٰ کہ نبیوں کی بھی ہمت نہیں ہوگی، رسولوں کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بول لیں. لوگ قیامت کے روز بہت پریشان ہوں گے، اور لیکن اس پریشانی کے باوجود ان کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ سے بولنے کی جو طاقت ہوگی وہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت دے گا جس کو، صرف وہی لوگ بولیں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. تو اللہ کے سامنے سفارش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے. چلو آگے، چلو تنزیلہ. یہاں مشرکین کے تصور شفاعت کی تردید کی گئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اولیاء اللہ کے حضور اپنی بات منوا لیں گے، اور وہ کچھ بھی کریں ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن فرمایا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کی ہمت نہ کر سکے گا. مزید یہ کہ جس شخص کے حق میں اللہ چاہے گا اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی، اور جس معاملے میں اجازت ہوگی صرف اس معاملے میں سفارش قبول ہوگی. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ترمذی ہیں کہ یہاں مشرکین کے تصور شفاعت کی تردید کی گئی ہے. مشرکین کا جو یہ ماننا ہے کہ آخرت میں اگر قیامت ہوتی بھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جیسے چاہیں گے اپنے بزرگوں سے، اپنے باباؤں سے سفارش کر کے بچ جائیں گے. جو ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اولیاء اللہ کے حضور اپنی بات منوا لیں گے اور وہ کچھ بھی کریں گے ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ کتنا بھی گناہ کا کام کر لیں، کتنا بھی غلط کام کر لیں، ان سے سفارش اللہ تعالیٰ وہ جن کی مرید ہے، جو ان کے بابا ہے، جو ان کے جو ہے ولی ہے، جو ان کے جو ہے پیر ہے، وہ ان کو بچا لیں گے. اس کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کی ہمت نہیں کر سکے گا. مزید یہ کہ جس شخص کے حق میں اللہ چاہے گا اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی. فار ایگزامپل، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو اجازت دے دی کہ وہ سفارش کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کے مرضی چاہے اس کے حق میں سفارش کرے گا، بلکہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. فار ایگزامپل،
اگر اللہ نے عبداللہ نام کے کسی شخص کو کہا کہ تم سفارش کر سکتے ہو یا تم جس کو کہو گے میں اس کو معاف کر دوں گا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سے جس کو چاہے گا اس کو معاف کروا لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں کہے گا کہ اس کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، صرف اسی کے بارے میں وہ سفارش کر سکے گا، اور جس معاملے میں اجازت ہوگی صرف اس معاملے میں سفارش قبول ہوگی۔ چلو آگے چلو محفوظ۔ سر جائیے سر، اسکرین تھوڑی لمبی۔ وسیع کرسی السماواتی والارض۔ کہاں چلے گئے؟ ترمذی اور بخاری کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اسپاٹ دیکھو نا میں نے کہاں لگا رکھا ہے۔ یس سر۔ ترمذی اور بخاری کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء پریشان حال لوگوں کی سفارش سے معذرت کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ میں گر جائیں گے، پھر انہیں سفارش کی اجازت دی جائے گی اور ان کی سفارش قبول کیا جائے گا، چنانچہ یوں ہی وہ مقام ہوگا یہی وہ مقام ہوگا مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کی نصیبت میں ہوگا اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ گویا شفاعت کے مستحق مومنین ہوں گے، نہ کہ کفار و مشرکین۔ کہہ رہے ترمذی اور بخاری کی روایت، ترمذی اور بخاری کتاب کا نام ہے، کہہ رہے ان میں حدیثیں ایسی آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء پریشان حال لوگوں کی سفارش سے معذرت کر لیں گے۔ معذرت کر لینا مطلب ایکسکیوز کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سورج بہت قریب ہو جائے گا اور بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، تو اس موقع کی یہ بات ہے، اس موقع سے لوگ الگ الگ نبیوں کے پاس جائیں گے، الگ الگ رسولوں کے پاس جائیں گے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ سے اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن یہ سارے نبی معذرت کر لیں گے کہ بھائی آج ہم نہیں کر سکتے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ہمت نہیں ہے ہماری بات کرنے کی۔ لیکن لاسٹ میں سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گے، یعنی تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں گے اور سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اب سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس بک کے اندر نہیں ہے، میں الگ سے بتا رہا ہوں یہ چیز، یہ جو واقعہ ہے اس کے سلسلے میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاش میں جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ بھی کیسے؟
پہلے سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا سفارش کرنے کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سے سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین انسان ہے، اس کے باوجود آپ کو بھی ڈائریکٹ سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس وقت بولنے کی۔ پھر انہیں سفارش کی اجازت دی جائے گی اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا گیا، یہ جو مرتبہ دیا گیا اس چیز کا قیامت کے دن، اسی کو کہا جاتا ہے مقام محمود۔ اگر آپ نے اذان کے بعد کی دعا کسی کو یاد ہے؟ یس سر، میں نے یاد کی۔ سناؤ۔ اللہم رب دعوت التامات والصلاۃ القائمات۔ سر یاد نہیں ہے۔ تو یاد کی تھی لیکن پڑھتے نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یاد بھی نہیں ہے اور یاد کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یاد آپ 1000 دعا کر لیں، 50,000 دعا یاد کر لیں اور اس کے ٹائم پہ نہ پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو یاد کرنے کا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جو کچھ یاد کریں اس کو پڑھیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر دعا نہیں یاد کی تو شرم کی بات ہے سب لوگوں کے لیے، اتنے بڑے ہونے پر یاد رہنے چاہیے چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ تو یہ جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اس دعا کے اندر جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر، مقام محمود دے۔ تو یہی وہ مقام محمود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے سفارش کریں گے، یہی وہ ہے جس کے مقام محمود کہا گیا ہے۔ اس دعا کے اندر اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو آخر میں سب سے لاسٹ میں وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدته، اے اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر جس کا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہی وہ مقام محمود ہے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی کون سے صحابی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیث ہے جن سے راوی روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کے دن کون لوگ ایسے ہوں گے جن کی آپ سفارش کریں گے یا جن کی اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ گویا شفاعت کے مستحق مومنین ہوں گے نہ کہ کفار مشرکین۔ یعنی اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قیامت کے دن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ جو ہے شرک سے بچے رہیں، آپ مومن ہوں، آپ موحد ہوں، آپ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، تو آپ کی سفارش آپ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کسی اور چیز کی اگر آپ نے پوجا کر لی، آپ نے پتھر کی، آپ نے قبر کی، آپ نے پیڑ کی، ان ساری چیزوں کی اگر پوجا کر لی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے آپ حقدار نہیں ہوں گے۔ تو ہم لوگ چاہت رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم مومن اور موحد رہیں گے۔ چلو کاشف آگے پڑھو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات جانتا ہے، اس کا علم بے پناہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے میں وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی گواہی یا ثبوت کا محتاج ہے، پھر دوسرے کیسے اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو چھٹی کوالٹی جو آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی چھٹی جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات کو جانتا ہے، یعنی جو بھی اس دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے تعلق سے یا اس کے علاوہ
ان ساری چیزوں کو بیان. ہم لوگوں کا علم جو ہے، نالج جو ہے لمیٹڈ ہے. آپ میرے سامنے ہیں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ کو سن سکتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا دور چلے گئے تو نہ آپ کو میں دیکھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، مطلب ہر چیز کا علم اور نالج اس کے پاس موجود ہے. اس کا علم بے پناہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی گہرائی میں اندر ہو، چاہے کتنے ہی پردوں کے اندر ہو، چاہے کتنے بھی پانی میں ہو، کوئی بھی چیز آپ سے اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہے. کیوں آدمی فیصلہ لینے میں غلطی کب کرتا ہے؟ جب اس کو حقیقت حال معلوم نہیں ہوتا ہے. اگر دو لوگ میرے پاس لڑنے کے لیے آئے، لڑ رہے تھے، جو میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے، تو میں ان کے درمیان جب تک فیصلہ نہیں کر پاؤں گا جب تک مجھے صحیح چیز معلوم نہ ہو. اب اس میں سے دو میں سے ایک کہے گا اس نے پہلے مجھے مارا، دوسرا کہے گا اس نے مجھے پہلے مارا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم اور نالج رہتی ہے. تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو اس کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کی گواہی یا ثبوت کا محتاج ہے، نہ ہی اس کو ضرورت ہے کہ کوئی گواہی دے گا، پروف لا کے دکھائے گا تب جا کے اللہ تعالیٰ آلریڈی ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس کو کسی بھی طرح کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرے کیسے اس کے برابر ہو سکتے؟ تو دوسرے جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نالج اور اتنا زیادہ علم رکھنے والا ہے. چلو سبحانہ پڑھو. مائک اوپن کرو. ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. مخلوقات اس کے علم سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ خود جانتا ہے جتنا حصہ عطا کرنا چاہیے. یعنی اللہ کا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور بندوں کا علم عطائی ہے اور محدود ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. 7ویں جو کوالٹی بتائی ہے آیت الکرسی کے اندر وہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے، اس نالج میں سے چاہے دنیا کے تعلق سے ہو چاہے کسی اور چیز کے تعلق سے ہو، انسان کو صرف اتنی ہی نالج مل سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. آج بھی انسان اس بات کا پتہ نہیں لگا پایا ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس دنیا کے اندر کتنی گلیکسیز پائی جاتی ہے. آج تک اس بات کا اندازہ انسان نہیں لگا پایا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سلسلے میں آج بھی برابر ریسرچ اور تحقیق کیے جا رہا ہے اور نئی نئی معلومات اس کے سامنے کھل کر کے سامنے آتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دے کہ اب ہمیں کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے پاس سارا علم آ چکا ہے. تو علم میں سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہی انسان کو دیتا ہے. کہہ رہے مخلوقات اس کے علم سے کچھ احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ خود جتنا حصہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ جتنا علم دے انسانوں کو اتنا اس کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ساری چیزوں کی معلومات انسان کو ہو جائے ایسا امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علم کو. لیکن بندوں کا علم عطائی ہے، اور بندوں کو جو نالج، جو فن، جو کلا، جو مہارت دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو یہ لمیٹڈ ہے، کیا ہے؟ محدود ہے. ایک انسان میتھ کا ٹیچر ہوتا ہے تو اس سے آپ عربی کا پوچھ لیں گے تو پھنس جائے گا. عربی کا ٹیچر ہوتا ہے اس سے چائنیز کا پوچھ لیں گے تو پھنس جائے گا. تو ہر شخص کی جو نالج ہے بالکل لمیٹڈ ہے، بہت تھوڑی سی ہے، بہت ہی تھوڑی سی ہے. ہم لوگ جتنا بھی علم حاصل کر لیں بہت تھوڑی سی نالج آتی ہے. اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو آپ کہہ دیں کہ وہ ساری زبانیں جانتا ہے، سارے سبجیکٹ جانتا ہے اور اس کو کسی بھی نالج کی ضرورت نہیں. کتنا بھی علم انسان کے پاس ہو جائے وہ ایک لمیٹڈ ہے، تھوڑا سا علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ساری چیزوں کے علم ہے، ساری چیزوں کی معلومات اس کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ دونوں کیسے برابر ہو؟ ایک انسان کا علم اور ایک اللہ تعالیٰ کے علم، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا. کوئی انسان عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو کاشف؟
چلو تو انسان کا جو علم ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے اور ایک محدود ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، لا ختم ہونے والا علم ہے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے اس کے آگے سے۔ ایک منٹ میں اس کو اٹینڈنس کو ڈالوں۔ انابیہ کیا تم اپنا کارٹون دیکھنے چلی گئی کیا؟ چلیے تو آج اس کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اس کے آگے سے۔ اور کیا انابیہ کیمرہ کیوں بند کر دیا تھا؟